اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفرع على هذا ان التخلی لنفل العبادة افضل من الاشتغال بالنکاح۔ پیچھے گزر چکا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارا اختلاف، اور اس میں یہی ثابت کیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، ایک مالی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس پر جو احکامات مرتب ہوں گے وہ بھی عقد مالی والے ہی ہوں گے، سمجھے؟ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جب نکاح ایک عقد مالی ہے، ایک مالی معاملہ ہے، تو پھر نکاح میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی نوافل پڑھتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، ایک مالی معاملہ ہے۔ جب یہ مالی معاملہ ہے تو دنیا ہے، تو نفل تو پھر عبادت ہے، تو عبادت بہتر ہے نا دنیا سے، اس لیے نفل میں مشغول ہونا یہ زیادہ بہتر ہے نکاح میں مشغول ہونے سے۔ تو اپنے اصول کے مطابق انہوں نے حکم کا ترتب کیا اس کے اوپر، چونکہ عقد مالی، جب عقد مالی تو دنیا اور نفل عبادت، تو عبادت بہتر ہے نا دنیا سے، لہذا نوافل میں مشغول ہونا یہ زیادہ بہتر ہے نکاح میں مشغول ہونے سے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، یہ ان کا مسلک۔ اور ہمارے نزدیک قد علمنا ما فرضنا، ہم نے مقرر کیا ہے، مہر اللہ نے ہم نے مقرر کیا ہے، تو پھر جب اللہ نے مقرر کیا تو یہ شریعت ہے، سمجھے؟ اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 11 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور نکاح کی بڑی ترغیب دی ہے، بلکہ مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی تاکید بھی فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو ہمارے نکاح سنت ہے، جب نکاح سنت ہے تو سنت کا درجہ نفل سے بڑھ کر ہے، تو سنت کا درجہ نفل سے بڑھ کر ہے، تو نکاح میں مشغول ہونا نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نکاح میں مشغول ہونا نوافل میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی حیثیت سنت کی ہے اور اس کی حیثیت نفل کی ہے، تو سنت کا درجہ نفل سے بڑھ کر ہے، سمجھے؟ لہذا نکاح میں مشغول ہونا نفل میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ اپنے اصول کے مطابق چلے کہ عقد مالی ہے، سمجھے؟ وفرع، اسی پر تفریح کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی پر تفریح کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ان کا اصول تھا اسی سے یہ مسئلہ نکالا۔ تفریح کا معنی یہ کیا؟ ان التخلی لنفل العبادت، اپنے آپ کو خالی رکھنا، یعنی تنہا چھوڑ دینا نفلی عبادت کے لیے، تنہا کر لینا اپنے آپ کو، افضل، یہ زیادہ بہتر ہے، من الاشتغال بالنکاح، نکاح میں مشغول ہونے سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ عقد مالی، اور عقد مالی تو دنیا، اور نوافل جو ہے وہ عبادت، تو عبادت بہتر ہے نا دنیا سے، وہ اپنے اصول کے مطابق چلے۔ ہمارے نزدیک قد علمنا ما فرضنا، ہم نے مقرر کیا شریعت، بلکہ حضور کی سنت، النکاح من سنتی، اور سنت کا درجہ نفل سے بڑھ کر ہے، لہذا نکاح میں مشغول ہونا نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جب وہ کچھ لوگ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور
ازواج مطہرات سے جا کر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں، تو اس کے بعد انہوں نے ایک ان میں سے یہ کہنے لگا میں تو کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، میں تو ہر وقت عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ تو یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نکاح میری سنت ہے۔ سمجھے، گویا اس کو تنبیہ فرمائی کہ تیری سوچ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی نکاح سنت، اور سنت کا درجہ جو ہے نفل سے بڑھ کر ہے، لہذا ہمارے نزدیک یہ مال نہیں، یہ دین ہے، بلکہ نفل سے بڑھ کر ہے، سنت ہے۔ تو اس میں مشغول ہونا نفل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ علماء نے ہم نے مقرر کیا، تو ہم سے مراد اللہ، تو شریعت کا عمل دخل سنت کی حیثیت کہ نفل سے بڑھ کر ہم اپنے اصول کے مطابق چلے۔ اسی طرح وہ اباحہ، دوسرا یہ مسئلہ بھی سمجھے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عقد مالی نکاح ایک عقد مالی ہے، لہذا احکامات اس پر عقد مالی والے مرتب ہوں گے۔ تو اگلا مسئلہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اصول کے نکاح عقد مالی ہے یہ نکالا کہ جب نکاح عقد مالی ہے تو عقد مالی جو ہے تو اس کو تو پھر جیسے طرفین چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ سمجھے، اب مثال کے طور کر لی ہے، عقد مالی ایک کر لیا، ایک معاملہ کر لیا ہے، اب یہ دونوں راضی ہو گئے بائیں اور مشرف کو ختم کرنے کو، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر دیں، تھوڑا آج ختم کر دیں، تھوڑا کل کر دیں، تھوڑا پرسوں کر دیں، یا اکٹھا ہی سارا کر دیں۔ تو جیسے عقد مالی میں جیسے تصرف کرنا چاہیں، جیسے فسخ کرنا چاہیں، جیسے ختم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو نکاح بھی تو عقد مالی ہے، تو اس کو بھی جیسے ختم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک طلاق دے کر ختم کر دو، یا ایک ہی توہر میں 3 طلاقیں دے کر ختم کر دو، یا ہر توہر میں ایک ایک طلاق دے کر ختم کر دو، یا تینوں طلاقیں اکٹھی دے کر ختم کر دو، اس کی مرضی ہے، کیونکہ یہ بھی عقد مالی ہے۔ تو جیسے دوسرے عقد مالی کو جیسے چاہے طرفین ختم کر سکتے ہیں، جیسے چاہے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی جیسے چاہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اباح اطالہ، نکاح چونکہ ایک عقد مالی ہے، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مباح قرار دیا۔ مباح کا معنی جائز قرار دیا، کس بات کو؟ کہ چونکہ یہ ایک عقد مالی ہے لہذا اس کا باطل کرنا طلاق کے ذریعے کیف ما شاء الزوج، جیسے شوہر چاہے ختم کر سکتا ہے، عقد مالی ہے نا، جیسے عقد مالی کو جیسے چاہے ختم کر سکتے ہیں، تھوڑا آج کر دیں، تھوڑا 10 دن بعد کر لیں، اور تھوڑا 30 دن بعد کر لیں، مرضی ہے، یا سارے ہی آج معاملہ ختم کر لیں، یہ بھی جائز ہے کیونکہ ایک مالی معاملہ ہے۔ تو نکاح بھی تو ایک عقد مالی ہے، تو جیسے شوہر چاہے ختم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر من جمع، یہ من بیانیہ ہے، من بیانیہ یعنی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی تینوں طلاقیں جمع کر لے، کیا معنی؟ ایک ہی توہر میں تینوں دے دے۔ عورت ناپاکی کے بعد پاک ہوئی ہے نا، اب اس نے کیا کیا، پاکی کے اندر ایک طلاق آج دے دی، ایک 3 دن بعد دے دی، 3 دن بعد ایک اور دے دی، تو ایک ہی پاکی میں تینوں دے دی، یہ بھی جائز ہے، عقد مالی ہے نا، جیسے چاہیں ختم کر لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جمع ہو گیا، وہ تفریق، ہر توہر میں ایک ایک طلاق جدا کر کے دے، ایک اس پاکی میں دی، پھر حیض آیا، پھر پاکی آئی، ایک اس میں طلاق دے دی، پھر حیض آیا، پھر پاکی آئی، ایک اس میں دے دی، جیسے سنت طریقہ ہے ایسے بھی دے سکتا ہے۔ وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مباح قرار دیا تینوں طلاقیں اکٹھے دینے کو مباح قرار دیا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں مجھے تینوں طلاقیں دی، یہ بھی وہ کہتے ہیں جائز ہے، کیوں؟ عقد مالی ہے نا، جب مالی معاملہ تو جیسے چاہے شوہر اس کو ختم کر سکتا ہے، ایک ہی توہر میں ٹھہر ٹھہر کے 3 دے دے، 3 توہروں میں ایک ایک کر کے ختم کر دے، یا ایک ہی جملے میں ایٹم بم گرا دے اور پکا ہی معاملہ ختم کر دے، سمجھے، یہ بھی اس کو اختیار ہے، کوئی ممانعت نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نکاح سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ سنت ہے،
समझ आ रही है नहीं आ रही? इसलिए इकट्ठी 3 तलाकें देना ये गुनाह है, बल्कि समझो हराम है, हराम। इसको बोलते हैं तलाके बिदी। ये शैतान की तलाक है, इकट्ठी 3 तलाकें दे देना, या एक ही तोहर में 3 तलाकें दे देना, नहीं, बल्कि हर तोहर में एक एक तलाक दे। या सबसे बेहतर तरीका ये है, सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक ही तलाक देकर बीवी को छोड़ दे। इसको बोलते हैं तलाके अहसन। सबसे अच्छा एक ही तलाक दे दे, उसके बाद रुजू न करे अगर नहीं रखना चाहता, समझे? वो इद्दत गुजरेगी, इद्दत गुजरते ही निकाह खत्म हो जाएगा, एक ही तलाक से निकाह खत्म हो जाएगा, लड़की आजाद हो जाएगी, जहां चाहे निकाह करे, ये जिधर जाना ये भी चला जाए। समझ आ रही है नहीं आ रही? इसमें फायदा ये होगा, कल को अगर दोनों को गलती का एहसास होता है कि चलो गलती होगी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो दोबारा निकाह हो सकता है। अगर तीनों तलाकें दे दी फिर तो हलाले के बगैर कोई सूरत ही नहीं है हलाल होने की। फिर ये भी रो रही है, फिर वो भी रो रहा है, तो ये भी परेशान है, तो वो भी परेशान है। तो इससे ये तलाके बिदई है, ये नापसंद तलाक है। ये तलाक की सूरत ठीक नहीं है कि एक ही तोहर में 3 दे दे, वो गुस्से के अंदर आकर तीनों देकर चल, या इकट्ठी 3 दे दे, फिर बाद में परेशानी होगी, वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो निकाह सुन्नत है, इसलिए बवक्ते जरूरत और बकदरे जरूरत तलाक दे। अव्वल तो तलाक ही ना दे, कोशिश करे कि वैसे ही गाड़ी चलती रहे। लेकिन अगर मजबूरी हो, बद अखलाकी इंतहा को पहुंच चुकी हो, तो फिर इस केस के अंदर बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत तलाक दे। और बकदरे जरूरत क्या, एक तलाक दे दे। एक से भी तो वही काम हासिल हो सकता है ना, कि इद्दत गुजरेगी एक तलाक के बाद, रुजू नहीं किया होगा, लड़की आजाद हो जाएगी, वो जहाँ चाहे कर ले, समझे? तो आइंदा के लिए रास्ता भी खुला रहेगा, वापस आना चाहे तो दोबारा भी कर सकते हैं दोनों। तो इसलिए एक तलाक दे दे, तलाक अहसन है। 2 देना या 3 देना ये तलाके बिदी है, गुनाह है, ये सूरत ठीक नहीं, क्योंकि निकाह सुन्नत है, समझे? इसलिए आंखें बंद करके एटम बम ना चलाए, बल्कि बवक्ते जरूरत और बकदरे जरूरत एक से काम चलाए, क्योंकि सुन्नत को खत्म कर रहे हैं। बड़े दीनी और दुनियावी मसाले इसके साथ मुताल्लिक हैं, तो एक ही एटम बम के साथ काम कर। और हमें फोन आता है ना कई दफा, रो रही होती है। अभी मेरे केस है, कराची से फैमिली थी, तो खातून बहुत गर्म थी। मैंने उसको समझाया भी, मैंने कहा नहीं करें, ऐसे नहीं करें, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर लें। उससे कहा मुफ्ती साहब मैंने रास्ते बंद करने हैं सारे। मैं कर रास्ता देखो ना, एक तलाक भी दे देता है, इज्जत गुजरेगी तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी है, फिर इसके साथ रो ना रो, ये तलाक बाइन करवा देता हूँ मैं। वो कहने लगी मुझे पक्की तलाक चाहिए, मैंने इधर से हिलना भी नहीं है, इसको कोई तीनों दे। लड़ाई इस हद तक आगे बढ़ गई, झगड़ा बढ़ गया, बड़ा मैंने उसको समझाया भी, वो ना समझी। अब क्या हुआ, उसको फिर देनी पड़ गई तीनों तलाकें। जब गई हैं, ट्रेन कराची पहुंची है, अभी पता नहीं पहुंची भी है या नहीं पहुंची है, वो दोबारा वापस इधर आकर उसने रोना शुरू कर दिया मेरे आगे। उसने कहा कोई रास्ता, मैंने कहा मैं क्या रास्ता निकालो, हम मसला बताते हैं बनाते, तो अब तो कोई रास्ता तुमने खुद सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, अब कोई सूरत नहीं है अलावा हलाले के। तो अब वो भी रो रहा है, अब ये भी रो रही है, परेशान है, तो समझे? इसलिए ये मामला भी जारी है, ये गंदी तलाक है। असल तलाक क्या है? अगर निकाह सुन्नत है और तलाक के जरिए सुन्नत को खत्म करना है, तो सुन्नत अगर खत्म करनी है तो जरूरत के वक्त, बवक्ते जरूरत और बकदरे जरूरत, ये 2 जुमले याद रखो, क्योंकि सुन्नत को खत्म करना है। वो कहते दुनियावी मामला लिहाजा 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, इकट्ठी दे दे, एक एक करके दे दे, दुनिया का मामला है, जैसे मर्जी करे कर ले, कई फमाशा अज़ौज। हमारे नजदीक दुनिया नहीं, दीन है, सुन्नत है, तो तलाक को खत्म करना है, लिहाजा बवक्ते जरूरत और बकदर एक से ही काम चलाए, समझे? और इससे भी ज्यादा देना तो हर तोहर में एक एक दे दे। एक ही तोहर में 1 देना, 2 देना, 3 देना, इकट्ठी 3 देना, ये नाजायज है, ये तलाक बिदी है, गंदी तलाक। तो वो अपने उसूल पर चले कि अकदे माली, लिहाजा दुनिया, लिहाजा जैसे चाहे तसरुफ करे शोर। हम कहते हैं सुन्नत, लिहाजा दीन, लिहाजा बवक्ते जरूरत और बकदर एक ही से काम चलाए। इकट्ठी 3 तलाक देना तलाक बिदी होगा, गुनाह होगा। ये मसला भी इसी से निकल आया।
آگے وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ. کر لوں یہ پہلے کرنا سوال؟ اس سے اگر متعلق ہے تو کر لیں. کریں سوال. ہاں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ طلاق کاؤنٹ میں آئے گی. یہ ایک جو طلاق دے رہا ہے نا اس کی بات کریں. جی بالکل یہ ایک کاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد اگر دوبارہ پیچ اپ ہو جاتا ہے ان کا تو آئندہ 2 کا حق رہ جائے گا. پھر آئندہ ساری زندگی اس کے پاس 2 کا حق ہے. اور اگر 2 دے دیں پھر 1 کا حق رہ جائے گا. یہ ختم نہیں ہوگی. نکاح تو بحال ہو جائے گا رجوع کے ذریعے، سمجھے، یا دوبارہ نکاح کر لیا تو نکاح تو بحال ہو جائے گا لیکن یہ طلاق ختم نہیں ہوگی. یہ ایک رہے گی، ساری زندگی رہے گی. آئندہ اگر 2 دے گا تو 1 یہ ہو گیا. جی جی پھر سیم وہی طریقہ ہے. جی بالکل وہی طریقہ ہوگا. یہ ظاہر نکاح ہو رہا ہے نا، گواہ بھی ہوں گے، ایجاب و قبول بھی ہوگا، نیا مہر بھی ہوگا. البتہ ایک بات ہے کہ اس ہمارے پاس بہت سارے آتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو یہ جو قانونی جو نکاح نامہ ہے نا اس کو دوبارہ سے لکھنا، پھر دوبارہ سے رجسٹر کروانا، وہ قانونی جو لوازمات ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. شرعی نکاح کر لو دوبارہ، وہ تو پہلے رجسٹرڈ ہو چکا. تو قانون کے کاغذوں میں تو یہ میاں بیوی ہے نا، تو پھر ہم شرعی تقاضے پورے کروا لیتے ہیں. تو ادھر زبانی طور پر نکاح بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں. دیکھیں اگر تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے دوبارہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، پہلے تو یہ بات بتاؤ. اگر وہ کہتا ہے جی پکی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دوبارہ نہیں رہنا چاہیے. اب ہم نے کہیں اور، لڑکا کہتا ہے میں نے کہیں اور کرنی ہے، لڑکی کہتی ہے میں نے کہیں اور کرنی ہے. ہم کہتے ہیں پھر رجسٹرڈ کرواؤ. اب وہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں. رجسٹرڈ کروانے کے بعد پھر ان کو جو قانون ہے 90 ڈیز کے بعد وہ طلاق کے مؤثر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں قانونی طور پر. اب وہ قانونی طور پر بھی آگے نکاح کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے نکاح رجسٹرڈ ہو چکا، وہ کمپیوٹرائز دور ہے. تو اگر وہ رجسٹرڈ نہ کروایا تو شرعی طور پر تو نکاح ہو جائے گا، لیکن خرابی یہ آئے گی کہ جیسے ہی دوسرا نکاح ہوگا تو فوراً وہ کمپیوٹر میں جب یہ درج ہوگا دوسرا نکاح نامہ وہ لکھا ہوا آگے کر سے تو پہلے بھی نکاح کیا تھا خاتون نے، اور ان صاحب نے بھی پہلے نکاح کیا تھا. وہ کہیں گے آپ نے پہلا نکاح کیا تھا، طلاق نامہ دکھاؤ جی. تو وہ اگر آپ قانونی کاغذات ان کو نہیں دکھلائیں گے تو وہ پھر رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر مجبوری ہے کروا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ابھی ہم نے دوبارہ پیچ اپ کرنا ہے، پھر ہم کہتے ہیں رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت نہیں. طلاق کے لیے رجسٹرڈ کروانا تو کوئی ضروری نہیں ہے نا. دیکھو پاکستان تو اب بنا، کاغذات بھی پاکستان کے ابھی بنے طلاق والے. اس سے پہلے تو سادہ کاغذ کے اوپر یہ زبانی کلامی ہو جایا کرتی تھی طلاق. ٹھیک ہے نا. وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع. یہ تیسرا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا یہ عقد مالی ہے، اس لیے ان کے نزدیک یہ عورت جو ہے یہ خلا کے ساتھ نکاح فسخ کر سکتی ہے. یعنی خلا اگر کر لے عورت اپنے بندے کے ساتھ تو وہ نکاح اس خلا کے ذریعے فسخ ہو جائے گا. جیسے عقد مالی ہے نا، عقد مالی بے، اس کو یہ دونوں تراضی ہے طرفین سے، بائی اور مشتری، اس کو فسخ کر سکتے ہیں اگر دونوں راضی ہو جائیں. آپ نے باب الاقالہ پڑھ لیا ہوگا کتاب البیوع میں. تو اگر دونوں راضی ہو جائیں اس عقد مالی کو فسخ کرنے کے اوپر تو دونوں فسخ کر سکتے ہیں. اسی طرح نکاح بھی تو ایک عقد مالی ہے. اگر خاوند بیوی دونوں راضی ہو جائیں تو نکاح کے ذریعے فسخ کر سکتے ہیں. جیسے عقد مالی فسخ ہو سکتا ہے، یہ بھی تو عقد مالی ہے، یہ بھی فسخ ہو سکتا ہے خلا کے ذریعے. وہی کالے کے ذریعے فسخ ہو گئے، خلا کے ذریعے فسخ ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک یہ عقد مالی نہیں، مال نہیں، سمجھے. لہذا ہمارے نزدیک یہ خلا کے ذریعے نکاح فسخ نہیں ہو سکتا، بلکہ خلا ایک طلاق ہے. دونوں نے باہمی رضامندی سے اگر خلا کیا تو ایک طلاق ڈل جائے گی. فرق کیا ہے؟
کہ خلا کے ذریعے جو طلاق ہوتی ہے ہمارے نزدیک بھی طلاق بائن ہوتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں خلا فسخ نکاح، اس میں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر تو دونوں صورتوں میں نکاح ختم ہو رہا ہے، بیوی آزاد ہو رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک خلا فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں، ہمارے نزدیک طلاق ہے۔ لہٰذا اگر دوبارہ یہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آئندہ 2 طلاقوں کا حق رہ گیا ہمارے نزدیک، کیونکہ خلا بھی تو ایک طلاق تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، تینوں طلاقوں کا حق اس کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خلا فسخ نکاح ہے، خلا طلاق نہیں ہے، کیونکہ عقد مالی ہے۔ جیسے دوسرے عقد مالی فسخ ہو سکتے ہیں، خلا کے ذریعے نکاح بھی فسخ ہو سکتا ہے۔ یہ فسخ ہے، طلاق نہیں۔ ہم کہتے ہیں طلاق بائن ہے، فسخ نہیں۔ لہذا ایک طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائن نکاح بھی خلا کے ذریعے ہو جائے گا، دوبارہ نکاح کریں گے، میاں بیوی بن جائیں گے، لیکن آئندہ 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا، ان کے نزدیک 3 کا۔ تو یہ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقد مالی، تو جیسے دوسرے عقد مالی دونوں طرفین کی رضامندی سے فسخ ہو سکتے ہیں، بے فسخ ہو سکتی ہے، یہ بھی فسخ ہو سکتا ہے۔ تو خلا فسخ ہے کیونکہ عقد مالی، اور عقد مالی فسخ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک عقد مالی نہیں، لہذا یہاں فسخ نہیں چلے گا، نکاح میں طلاق چلتی ہے، تو خلا طلاق ہے، اس کے ذریعے ایک طلاق ہو جائے گی۔ آئندہ خاوند کے پاس 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا، وہ اپنے اصول کے مطابق چلے، ہم اپنے اصول کے مطابق، اور ان کا اصول کیا تھا؟ عقد مالی، اور ہم دنیا، ہمارے نزدیک عقد مالی نہیں، عبادت ہے، سنت ہے، ہم اپنے طریقے کے مطابق چلیں گے، ہم اپنے اصول کے مطابق مسائل لیں، وہ اپنے اصول کے مطابق مسائل کا ترتب کریں گے۔ بات سمجھ آئی یا پھر اوپر سے گزر گئی؟ تو ہمارے نزدیک طلاق ہوگی نا، طلاق بائن۔ خاوند اگر رضامند نہیں ہے تو خلا ہوگا ہی نہیں۔ ہاں، خلا کے لیے خاوند کا رضامند ہونا ضروری۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ خلا کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ خاوند بھی راضی ہو، بیوی بھی راضی ہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بیوی ڈیمانڈ کرے، بیوی بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، خاوند بھی کہہ سکتا ہے چلو ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں خوش ہو، نہیں رہنا چاہتی ہو، جانا چاہتی ہو، تو ٹھیک ہے، مجھے خلا کر لیتے ہیں، تو خلا کر لیتے ہیں، مجھے حق مہر معاف کر دو۔ اب پہل اس نے کر لی ہے، وہ کہتی ہے مجھے منظور ہے، خلا ہو جائے گا، یا بیوی کہتی ہے میری جان چھوڑ دو، میں حق مہر چھوڑ دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، خلا ہو، بس اس میں دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دونوں کی رضامندی نہیں ہے نا تو وہ خلا نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر جو عدالت میں چلے جاتے ہیں نا، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند کی طرف سے ظلم بھی بہت ہوتے ہیں، زیادتی بھی بہت ہوتی ہے، اتنی زیادتی۔ اس دن خاتون کہتی ہے مفتی صاحب اگر آپ کو میں دکھا سکتی، میرے آنکھیں جو ہے نا اس میں خدا کی قسم خون ہے، میرا چہرہ مار مار کے سجا دیا ہے، میرا جو سر ہے نا، سر اس کے اندر وہ بن گئے ہیں، پتہ نہیں گولے بن گئے ہیں، ایسا اس نے مجھے مارا ہے، اور مجھے تو ایمبولینس میں لے کر گئے ہیں گھر سے، اتنا ظلم اور یہ کیا ہے۔ اب وہ طلاق بھی نہیں دیتا، خلا پہ بھی راضی نہیں ہے، میں کہ اس سے مانگو طلاق، کہتی ہے میں نے مانگی نہیں دیتا مجھے، میں کہ اس کو خلا لے لو، باہر چھوڑتی ہوں، کہتا خلا بھی نہیں دینا، میں کہ ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو کہا کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ کو جو میں طریقہ بتلا رہا ہوں نا اس طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ وہ کہتی کیا؟ میں کہا آپ جا کر ادھر دعویٰ کرو عدالت میں، اور اس کو ثابت بھی کرنا گواہوں سے، کیونکہ خالی دعویٰ بغیر ثبوت کے معتبر نہیں ہوتا۔ دعویٰ یہ کرو ناقابل برداشت تشدد، اس بنا پر میرا نکاح فسخ کر دیا جائے، تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرو، خلا کا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد اس سے جا کر دعویٰ کر دیا۔ اب وہ ہے کہ اب یہ تنسیخ نکاح کا جب دعویٰ ہوگا تو پھر بندہ جو ہے وہ پیش بھی ہوا، ادھر سے گواہوں نے جا کر گواہی دے دی، اور وہ اس کے حق میں عدالت نے فیصلہ کر دیا، ظاہر ہے وہ تو اس کا تو میڈیکل بھی ہو چکا تھا، اور دوسرا گواہ بھی موجود تھے،
شرعی طریقے سے بھی ثابت تھا، قانونی طریقے سے بھی وہ ظلم ثابت تھا۔ اگر ایسا کوئی ظلم ہو رہا ہو کہ نفقہ ہی نہیں دے رہا یا یہ کہ تشدد کر رہا ہے ناقابل برداشت، تو پھر اس کیس میں اگر وہ عدالت تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ چاہے خاوند نہ بھی راضی ہو، تنسیخ نکاح کے لیے خاوند کا راضی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اب یہ جو عام طور پر دعویٰ کرتے ہیں نا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ خلا کا دعویٰ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا تنسیخ نکاح خلا میں فرق۔ یہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے بھی ایک تحریر ہمیں ملی، یہ کافی سال پرانی بات ہے، تو دارالعلوم کراچی اور ہمارا پھر یہ مشترکہ موقف تھا کہ چونکہ اب ان کو خلا اور تنسیخ کا فرق عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اب اگر یہ خلا کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور خاوند راضی نہیں ہوتا اور ظلم ثابت ہو جاتا ہے، تشدد یا نفقہ نہ دینا، تو پھر اس کیس میں اگر عدالت فیصلہ کر دے گی تو نکاح ہم تنسیخ نکاح ہی شمار کریں گے اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ باریکیاں ہوتی ہیں، عام طور پر خواتین اپنے طور پر چلی جاتی ہیں، ختم کروا دیتی ہیں، اور دوبارہ جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو شرط پائی نہیں گئی، تو شرعی تقاضے پورے نہیں کیے، لہذا تنسیخ نہیں ہوئی، تو اب وہ دوبارہ بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ جج کہتا ہے میں نے ایک دفعہ ختم کر دیا، بس یہی قانون ہے، بھاگ جاؤ ادھر سے، اب کوئی دوبارہ نہیں ہوگا، اب دوبارہ سنوائی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے ہی پوچھ لیا جائے، تو وہ میں نے آپ کو موٹا موٹا تو بتلا دیا کہ وہ خلا کے لیے تو باہمی رضامندی دونوں کی ضروری ہے، تنسیخ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ تنسیخ نکاح، تنسیخ نکاح فسخ نکاح کا نا، نکاح ختم کر رہے ہیں، ہاں جی، کیونکہ شریعت نے پھر قاضی کو اور جج کو، ہاں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے نا، جی بالکل ہو سکتا ہے، جی بالکل بغیر حلالے کے، کیونکہ 3 طلاقیں تو نہیں ہوئی ہیں، خالی تنسیخ نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، وہ تو جی بالکل، کیونکہ شریعت نے جج کو، دیکھو نا، شریعت تو جانوروں کا اتنا خیال کرتی ہے کہ جانور کے اوپر بھی ظلم کرنا حرام ہے۔ آج کل میں وہ جامعہ میں ہدایت پڑھا رہا تھا، اس میں نے کہا چلو یہ قربانی والے مسائل پڑھو، قربانی آ رہی ہیں، اس میں خدا کی قسم جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھو کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس کو تکلیف ہوگی ذبح ہوتے دیکھ کے، پھر اس کو پتہ رہتا ہے مجھے بھی ذبح کرنا ہے، اور صرف رگیں کاٹنی ہے، کاٹنے کے بعد حرام مغز میں چھری نہیں چلانی، کسائی چلاتے ہیں نا کہ جلدی جان نکل جائے، اس میں بھی بے جا تکلیف پہنچانا ہے، اور رگیں کاٹنی ہے جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے نا، اس کی گردن پوری نہیں کاٹنی، یہ تو ضرورت سے زائد تکلیف آپ اسے پہنچا رہے ہو، حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جانور کے اتنے حقوق ہیں تو کیا انسانوں کے حقوق نہیں ہیں؟ سمجھے؟ اس طرح پہ جب وہ بعض بندے بھیڑیے بن جاتے ہیں نا جی، تو پھر اس کے اندر اس کیس میں اب وہ طلاق بھی نہیں دیتے، خلا بھی نہیں دیتے، پھر قاضی، شریعت نے جج کو اور قاضی کو ولایت عامہ دی ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ ظلم واقعی ثابت ہو چکا تم ختم کر دو، وہ چاہے نہ بھی ختم کرے، وہ بھی ختم ہو، ورنہ ختم کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں، ساری زندگی روتی رہے گی، پریشان رہے گی۔ یہ انگلینڈ میں ایک بنی ہوئی ہے شریع کونسل، ایک کونسل، تو اس کا ہمارے ساتھ ہوا ہے الحاق، وہ ہوتا کیا ہے، وہ یہی ہوتا ہے، وہ کیس ہی تقریباً 95% کیس ان کے پاس آ رہے ہیں نا، وہ یہی آ رہے ہیں، انہوں نے بڑی کہ جی وہ ان کے پاس ادھر آتے ہیں فیصلے کے لیے، وہ ادھر مجھے واٹس ایپ کر دیتے ہیں، ادھر سے جب ہم فیصلہ لے کر میں ان کو واٹس ایپ کرتا ہوں اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، تو جتنے بھی وہ مسائل جہاں وہ ضرور سمجھتے ہیں، تقریباً 80% سے زیادہ مسائل میرے نمبر پہ واٹس ایپ کرتے ہیں، وہ اس میں ہوتا ہی یہ ہے، وہ پھر کونسل ہے، وہاں لڑکی آتی ہے، لڑکا اگر ادھر سے بھاگ کر پاکستان آ گیا، ادھر سے ہم اس کو کال کرتے ہیں کہ بھئی تم اس کو، اب ظاہر ہے ادھر تو مسلمان جج موجود نہیں ہے، وہاں تو کونسلیں بنی ہوئی ہیں، اب ہم اس کو بلاتے ہیں کہ بھئی تم میرے پاس آ جاؤ، نہیں ہے پھر آ جاؤ، تمہیں پھر موقع دے رہے ہیں، پھر وہ آ جاتا ہے، پھر بتلاؤ یہ چیز تم نے کی تھی یا نہیں کی تھی، لڑکی کہہ رہی کی ہے، اس کو کہتے ہیں گواہ، گواہ نہیں ہے تو ہم اس کو تو قسم اٹھا، تو اگر یہ مان جاتا ہے تو پھر ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں پیچپ کی، نہیں وہ کہتے ختم، تو کہتے ختم کر دیا جی، خلا پہ راضی نہیں ہوتا تو نکاح فسخ ہو جائے گا جی،
اور جہاں قاضی اور جج موجود ہے مسلمان، وہاں پھر عام بندہ نہیں کر سکتا، وہاں جج ہی کرے گا۔ اب امریکہ یا برطانیہ وہاں کونسلیں چل رہی ہیں یہی فسخ نکاح کی۔ خیر آپ نے بات شروع کی، بات لمبی ہو گئی، اس کے علاوہ مجھے بتلائیں کوئی چیز سمجھنی تو نہیں ہے، بات کلیئر ہو گئی؟